السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ سورہ آل عمران کا 17 رکوع ہے اور آیت ہے 156، 17واں رکوع آیت 156۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگ کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، اذا، جب، ضربوا، وہ چلے پھرے، فی الارض، زمین میں، یعنی وہ سفر کی حالت میں تھے، او کانوا، یا تھے وہ غزاً، غازی، لو کانوا، اگر ہوتے وہ، عندنا، پاس ہمارے، ما، نہ، ماتوا، وہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے۔ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، اور کافروں کی طرح یہ بات نہ کہو کہ جب ان کے بھائی کی سفر پہ جاتے ہیں، زمین میں چلنے پھرنے سے مراد سفر پہ ہوتے ہیں، یا وہ غزن، یا جب وہ جہاد میں ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ وہ مرتے اور نہ وہ مارے جاتے۔ لیجعل اللہ، تاکہ بنا دے اللہ، ذالک، اس کو، یعنی اس بات کو، حسرتاً، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی، اور اللہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہی مردہ کرتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ بما، اس کو جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، یا خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ بات باور کرا رہے ہیں کہ تم کافروں کی طرح کی یہ باتیں نہ کیا کرو، اور ان کی جو یہ باتیں ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتا، سفر پہ نہ گیا ہوتا، یا جہاد پہ نہ گیا ہوتا، تو وہ مرتا نہ، یا مارا نہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی بات فقط ان کے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے، اور یہ جو حسرت ہوتی ہے نا، یہ آپ کے لیے مطلب اپنی سے خود کو اذیت انسان دیتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اصل میں اللہ ہی کا اختیار ہے کہ وہ کس کو مردہ کرتا ہے اور کب کس کو زندہ کرتا ہے۔ کہ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو وہ اپنی جو ہے وہ جو ان کی مقتل گاہیں ہیں، ان کی جو مرنے کی جگہ، وہ ادھر اسے پہنچ جاتے، اگر ان کے لیے لکھا ہوتا مرنا، تو قتل ہونا ان کے لیے لکھا ہوتا تو وہ اپنے گھروں سے بھی نکل کے وہاں پہنچ جاتے۔ تو یہ جو زندگی موت ہے، یہ کامل ایمان اس پر اللہ پہ ہمیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مرضی ہے، اور ہم لوگ بھی عموماً یہ بات کہہ جاتے ہیں بھئی سفر پہ گیا تھا، فلانی جگہ پہنچ گیا تو وہاں جا کے حادثے میں مر گیا، نہ جاتا گھر میں رہتا تو نہ مرتا، تو ایسے کلمات بھی نہیں کہنے چاہیے، یہ کافروں کی طرح کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صرف انسان کو ایک حسرت انسان کے دل میں بن جاتی ہے، اس طرح کی سوچ یا اس طرح کا جو چیزیں انسان کے دل میں حسرت، افسوس، خواہش بن جاتی ہے کہ ہائے کاش ایسا ہو جاتا، تو یہ چیز جو یہ کاش اور اگر ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسی باتیں نہیں کرتے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، تم قتل کیے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، او متم، یا مر جاؤ، تم قتل کیے جاؤ، متم، مر جاؤ، یعنی طبعی موت آ جائے، لمغفرۃ، البتہ مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمۃ، اور رحمت ہے، خیر، بہت بہتر ہے، مما، اس سے جو، یجمعون، وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہو، یا ویسی کوئی اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے کسی کام کے وقت تمہیں موت آ جاتی ہے، تو آپ تمہارے لیے مغفرت بھی ہے اللہ کی طرف سے، رحمت بھی ہے، اور اس دنیاوی مال جو لوگ جمع کرتے ہیں اس سے بہت بہتر ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اور البتہ اگر تم مر جاؤ، وَأَوْ قُتِلْتُمْ، یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ، البتہ طرف اللہ ہی کے، تو شرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی دونوں حالتوں میں بھی، قیامت کے روز اکٹھے ہونا، دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کے روز جو ہے اللہ کے پاس اکٹھے ہونا بہرحال برحق ہے، وہ لازمی آپ اکٹھے ہو گئے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، فبما، پس بوجہ، رحمت، رحمت کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، لنتا لہم، البتہ لنتا لہم، نرم دل ہو گئے آپ ان کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رحمت، اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ لو کنتا، اگر ہوتے آپ، فظً، تندخو، غلیظ القلب، سخت دل، لنفضوا، البتہ وہ منتشر ہو جاتے، من حولکا، آپ کے آس پاس سے، فاعفو، پس درگزر کیجیے، عنہم، ان سے، واستغفر لہم، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وشاورہم، اور مشورہ کیجیے ان سے، فی الامر، معاملات میں۔
فَإِذَا عَزَمْتَ پھر جب عزم کر لے آپ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّہ بس توکل کیجئے اوپر اللہ کے ان اللہ يحب المتوکلین بے شک اللہ پسند کرتا ہے توکل کرنے والوں کو۔ یہ جو واقعہ ہے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نرم دل بنایا ہے، اور اگر آپ تند خو ہوتے یعنی سخت زبان ہوتے اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے درگزر کیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں طلب کریں اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ یعنی یہ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ اگلے کو عزت اہمیت دے رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لوگوں میں گھلنے ملنے اور نرم دل ہو کے رہنے کی جو ہے وہ تلقین فرما رہے ہیں۔ اور یہ کوئی بھی انسان ایسا جو کہ تند خو جو ہوتا ہے اور جو سخت دل ہوتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے کہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جو نرم دل ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے اور اس کے آس پاس لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں، یعنی معاملات میں ان سے بات چیت کریں اور ان کے لیے بخشش کی دعائیں طلب کریں۔ لیکن جب آپ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کر کے تو اس پر جو ہے وہ ڈٹ جائیں۔ جیسے غزوہ احد میں پہلے انہوں نے مشاورت کی لوگوں سے کہ ہمیں جو غزوہ ہے وہ شہر کے اندر لڑنا چاہیے یا شہر کے باہر جانا چاہیے۔ تو پھر جب زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ ہمیں شہر کے باہر جا کے لڑنا چاہیے تو پھر اللہ نے کہا کہ جب آپ فیصلہ کر لیں جب آپ تو پھر اللہ پر توکل کر لیں آپ۔ ینصرکم اللہ ینصرکم اگر مدد کرے تمہاری اللہ فلا غالبن تو نہیں غالبن کوئی غالب آ سکے گا لکم تم پر وَإِن یخذلکم اور اگر وہ چھوڑ دے تمہیں فمن ذا الذی تو کون ہے جو ینصرکم مدد کو کرے تمہاری من بعدہ بعد اس کے، یعنی اگر اللہ کو چھوڑ دے آپ کی مدد نہ کرے تو اس کے بعد کوئی اور آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ واللہ علی اللہ وعلی اللہ اور اوپر اللہ ہی کے فلیتوکل المؤمنین البتہ پس توکل کرنی چاہیے مومنین کو۔ وما کانا اور نہیں ہے لنبی کسی نبی کے لیے ان یغل یہ کہ وہ خیانت کرے، یعنی جو پیغام نبی کی خیانت کیا ہے کہ جو اللہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا ہے وہ نہ لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نبی نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغلل اور جو کوئی خیانت کرے یاتی وہ لے آئے گا بما غلہ ساتھ اس کے جو اس نے خیانت کی یوم القیامتی قیامت کے دن، یعنی وہ اپنے اعمال کے ساتھ قیامت دن وہ بھی حاضر ہوگا۔ ثم توفا پھر پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو کمایا اس نے وہم لا یظلمون اور نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ افمن اتبع کیا بھلا وہ جو پیروی کرے گا، افمن جو کیا بھلا وہ تبع جو پیروی کرے رضوان اللہ اللہ کی رضا کے کمم اس کی طرح ہو سکتا ہے یا اس جیسا ہو سکتا ہے، با پلٹے جو بسخطم من اللہ ساتھ ناراضگی کے اللہ کی طرف سے، وما واہم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وبئس المصیر وبئس اور کیسا برا مصیر ٹھکانہ ہے یا لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ کیا ایسا شخص جو اللہ کی پیروی کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ لوٹے؟ تو اور ایسا بندہ جس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ دو لوگ جو اللہ کی رضا چاہنے والے ہوتے ہیں اور جو اللہ کی ناراضگی پانے والے ہوتے ہیں یہ برابر نہیں ہوتے۔ ہم درجاتن وہ درجوں میں ہیں، یعنی جو اللہ کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں ہم درجاتن وہ درجوں میں ہیں عند اللہ پاس اللہ کے، واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد البتہ تحقیق من اللہ احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین اوپر مومنین کے، اس بعثا جب بھیجا اس نے فیہم ان میں سے رسولاً ایک رسول من انفسہم ان کے اپنے میں سے، یعنی انہی میں سے انسانوں میں سے ہی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے علیہم ان پر آیاتی ہی اس کی آیات، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے انہیں، ویعلمہم الکتاب اور وہ سکھاتا ہے انہیں کتاب، والحکمت اور حکمت، ان کانو اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین البتہ بیچ گمراہی میں مبین واضح، یعنی کہ اللہ نے مسلمانوں پر مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان پہ ایک رسول بھیجا جو ان کو پاک کرتا ہے اور جو ان کو پر کتاب کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کو علم اور حکمت سکھاتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو تھے وہ بڑی گمراہی میں بڑی واضح گمراہی میں تھے جب وہ مشرکین تھے۔ اولما کیا بھلا جب اصابتکم مصیبتن پہنچی تمہیں ایک مصیبت، اصابتکم تمہیں پہنچی مصیبتن ایک مصیبت، قد اصبتم تحقیق اصبتم تم نے پہنچائی مثلیہا اس سے دوگنی،
کل تم کہا تم نے انا حاضہ کہاں سے آئی ہے، قل ہوا من عند انفسکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہوا وہ من عند انفسکم، پاس سے ہے تمہارے اپنے نفسوں کے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر شے کے قادر ہے۔ یہ آیت ہے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بارے میں، کہ جب ہے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے جو تھے کئی کفار کو شہید کیا تھا، بہت تھوڑے تھے، اور کئی کفار کو انہوں نے استغفر اللہ شہید نہیں کیا تھا، قتل کیا تھا انہوں نے، مسلمانوں نے کئی کفار کو مار ڈالا تھا، لیکن جب غزوہ احد ہوئی تو مسلمانوں کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت جانی نقصان پہنچا، تو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں مصیبت پہنچی ہے تو تم تحقیق اس جیسی ایک مصیبت سے دگنی مصیبت تم انہیں پہنچا چکے ہو پہلے، یعنی غزوہ احد میں جو تم کو مصیبت پہنچی ہے، مشکل آئی ہے تمہیں، جو تمہارا اپنا جانی نقصان ہوا ہے اس سے بہت دگنا جانی نقصان یا مصیبت تم کفار کو پہنچا چکے ہو۔ لیکن اگر تم کہہ رہے ہو کہ کہاں سے آئی، اور تم یہ کہتے ہو کہ کہاں سے آئی ہے یہ مصیبت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہہ دیا تمہاری اپنی طرف سے ہے، کہ مسلمانوں ہی کی غلطی تھی جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقرر کردہ جگہ تھی وہاں سے جگہ چھوڑ دی تھی، انہوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے تھے انہوں نے، تبھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر شے کے قادر ہے۔ وما اصابکم، اور جو اصابکم پہنچا تمہیں، یوم التقى الجمعانی، یوم اس دن، تقى الجمعانی آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے، ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے مومنین کو، یعنی تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچی اس دن پہنچی جب دو جماعتوں کے آپس میں مدبھیڑ ہوئی، یعنی کہ جنگ ہوئی، وہ اللہ کے اذن سے ہوئی، اور اس لیے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ یہ مومنین کون ہیں۔ یہ پہلے بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اللہ جان لے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں، انسانوں میں یہ چیز واضح کر دے کہ ان میں سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ان میں سے کون ثابت ہے۔ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، لیکن اللہ اس چیز کو ظاہر کر دے کہ کون مومن ہے اور کون جو اندر منافقین ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو نافقو، جنہوں نے منافقت کی، وقیلا، اور کہا گیا، لہم انہیں، تعالوا آؤ، قاتلو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ادفعوا، یا دفاع کرو، یعنی ان سے کہا گیا، جو منافقین تھے ان سے کہا گیا کہ تم آؤ اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا ہمارا دفاع کرو، یعنی کافروں سے بچاؤ ہمیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے کہ قتالاً جنگ کرنا، لاتبعناکم، البتہ ضرور پیروی کرتے ہم تمہاری۔ وہ دیکھیں انہوں نے کیسا بہانہ بنایا، انہوں نے کہا ہم تو جنگ کرنا جانتے ہی نہیں ہیں، اگر ہم جانتے ہوتے تو ہم ضرور پیروی کرتے تمہاری۔ یہ اللہ تعالیٰ جو اس منافقین کی جو باتیں تھیں ان کے سینوں کے راز اللہ اس طرح کھولتا ہے قرآن میں کہ وہ کس طرح وہ بہانے بناتے ہیں۔ ہم للکفری، وہ کفر کے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ان میں سے بنسبت ایمان کے، یعنی ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو تھے کفر کے زیادہ قریب تھے بنسبت للایمانی، بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم، وہ کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے یا اپنی زبانوں سے، ما لیسا، جو نہیں تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، یعنی اپنی زبان سے وہ بات کر رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھی۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو وہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، وقعدوا، اور خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا، اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا، نہ وہ مارے جاتے۔ کل فدرؤ، کہہ دیجئے پس دور کرو، انفسکم، اپنے نفسوں سے، الموت، موت کو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، یعنی وہ لوگ جو پہلے بھی جن کا ذکر ہے، جنہوں نے اپنے جو خود تو بیٹھ گئے، یعنی خود تو جنگ پہ نہ گئے، اور جو ہے اپنے بھائیوں سے بھی کہا کہ اگر وہ ہماری پیروی کریں، یعنی ہماری جو ہے ہمارا راستہ اختیار کریں تو وہ قتل نہیں کیے جائیں گے۔ تو آپ کل اے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فدرؤ، آپ ان سے کہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دور کرو اپنے نفسوں سے موت کو، یعنی اپنے آپ کو تم موت سے بچا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ولا تحسبن الذین، اور نہ، ولا، اور نہ، تحسبن الذین، آپ ہرگز گمان کرے ان لوگ کا، ان لوگ انہیں جو قتلوا، جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راستے میں، امواتن، مردے، یعنی جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ جو ہے گمان مت کریں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، پاس اپنے رب کے، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، بما، اس پر جو آتاہم اللہ، عطا کیا انہیں اللہ نے، من فضلہ، ساتھ اپنے فضل کے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین لم یلحقوا، ان کے بارے میں، لم نہیں، یلحقوا، وہ ملے، بہم، انہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے سے،
یعنی وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اس پر بھی بہت خوش ہے، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں وہ ان کے لیے بھی خوش ہیں۔ اللہ خوف، یہ کہ نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں، اس سے کہتے ہیں نا شہید کا تو ہم نے کتنا پڑھا ہوا ہے کہ کتنا درجہ ہے شہید کا، تو وہ جو اللہ سے انہیں عطا کرتے ہیں اس پہ تو خوش ہوتے ہی ہیں۔ تو جو شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو جو ہے وہ دوسری امتوں پر فوقیت دی گئی، اور میری امت میں شفاعت کا حق بانٹا جائے گا۔ شفاعت کا حق کن کو دیا جائے گا؟ حافظ قرآن کو دیا جائے گا اور شہداء کو دیا جائے گا۔ وہ اپنے ساتھ لوگوں کو بخشوا سکیں گے، تو ان کے جو پیارے ان کے پیچھے ہیں وہ ان کے لیے بھی خوش ہیں کہ وہ جو ہے کہ ان کو بھی بخشوا سکیں گے وہ، اور جو ہے پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ اور شہید کا تو درجہ ہے جو ہے وہ جو خالص اللہ کے لیے شہادت جو ہے حاصل کرتے ہیں، یہ وہ اس کی اتنی لذت اور اتنا درجہ ہے ان کی اس شہادت کا کہ وہ واحد ایک شہید ایسا ہوگا جو قیامت کے دن کہے گا کہ وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور دوبارہ شہید ہو۔ یستبشرون، وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت من اللہ، ساتھ نعمت کے اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، یعنی اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وان اللہ، اور یقیناً اللہ، لا یضیع، نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اجر مومنین کا، یعنی اللہ تعالیٰ جو نیک کار بندے ہیں ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہو تب کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔